السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل ثاقب انفو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پشاور۔ پشاور پاکستان کا ایک قدیم شہر اور صوبہ کے کے یعنی خیبر پختونخوا کا صدر مقام ہے۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کا انتظامی مرکز بھی یہیں پر ہوا کرتا تھا۔ بڑی وادی میں بنا یہ شہر درہ خیبر کے مشرقی سرے پر واقع ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد اس کے پاس ہی ہے۔ وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا کی اہم گزرگاہوں پر واقع یہ شہر علاقے کے بڑے شہروں میں سے ایک ثقافتی لحاظ سے متنوع شہر ہے۔ پشاور میں آب پاشی کے لیے دریائے کابل اور دریائے کنڑ سے نکلنے والی نہریں گزرتی ہیں۔ پشاور پاکستان کے نسلی اور لسانی اعتبار سے بہترین شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کی شہری آبادی بڑھ رہی ہے، جس کی وجوہات ارد گرد کے دیہات اور کے دوسرے چھوٹے شہروں کی مقامی آبادی کا روزگار کے سلسلے میں بڑے شہر کو منتقلی ہے۔ تعلیم اور دیگر خدمات اس میں اہم ہیں۔ اس کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں فوجی کارروائیوں اور افغان مہاجرین کی آمد سے بھی یہاں کی آبادی بہت بڑھ گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں تعلیمی، سیاسی، کاروباری اعتبار سے پشاور سب سے آگے ہے اور علاقے کے ترقی یافتہ ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ پاکستان میں طب اور تعلیم کے حوالے سے بہترین تعلیمی اداروں میں سے کئی پشاور میں قائم ہیں۔ خانہ مردم شماری پاکستان 2017 کے مطابق پشاور شہر کی آبادی 19,70,042 افراد ہے، جو اسے خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا اور پاکستان کا چھٹا سب سے بڑا شہر بناتی ہے۔ ایک مفروضے کے مطابق علاقے کی ابتدائی آبادی کے وقت اس کا نام سنسکرت میں پرشپورا تھا، جو بگڑ کر پشاور ہو گیا۔ دوسرے مفروضے کے مطابق یہ فارسی نام پیش شہر کا بگاڑ ہے۔ اکبر کے کتابیات نگار مورخ نے اس کے دو نام پرشاور اور پشاور دونوں لکھے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نام پشاور اکبر نے خود تجویز کیا تھا۔ 500 قبل مسیح میں میلٹس کے جغرافیہ دان ہیکائٹس نے اس کا نام کسپاپورس تحریر کیا ہے۔ 886 قبل مسیح میں یونانی مورخ ہیرودت نے اس کا نام کسپاتورس تحریر کیا ہے۔ شکاگو اورینٹل انسٹیٹیوٹ کو نقش رستم کسی ملنے والے کتبے کے مطابق اس کا نام پشکبر ہے۔ ابو ریحان البیرونی نے اسے پرشاور لکھا ہے۔ پروفیسر دانی کے مطابق اس کا نام پارسپور، کشانپور، پرشاپور، باگرام اور پارو پاراستہ بھی تھا۔ پشاور کو جنوبی ایشیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں 7,000 سال قبل کی تہذیب کے آثار پائے جاتے ہیں۔ وسط جنوبی اور مغربی ایشیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے پشاور صدیوں سے افغانستان، جنوبی ایشیا، وسط ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان میں ایک مرکز کی حیثیت سے قائم چلا آ رہا ہے۔ قدیم تعلیمی مرکز ہونے کی وجہ سے دوسری صدی قبل مسیح میں بخشالی طرز تحریر پر مشتمل ایک میتھ کا کلیہ جذر معلوم کرنے کا طریقہ اس کے نزدیک سے ملا ہے۔ وید دیومالا میں پشاور اور آس پاس کے علاقے کو پشکلاوتی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو رامائن کے بادشاہ بھرت کے بیٹے پشکل کی نام سے منسوب ہے۔ تاہم اس بارے میں ابھی کوئی یقینی رائے موجود نہیں۔
مصدقہ تاریخ کے مطابق اس علاقے کا عمومی نام پرشاپورہ یعنی انسانوں کا شہر تھا، جو بگڑ کر پشاور بن گیا۔ دوسری صدی عیسوی میں مختصر عرصے کے لیے وسط ایشیا کے توچاری قبیلے کشان نے پشاور پر قبضہ کر کے اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس کے بعد 170 تا 159 قبل مسیح اس علاقے پر یونانی باختر بادشاہوں نے حکمرانی کی، اور اس کے بعد مملکت یونانی ہند کے مختلف بادشاہ یہاں قابض ہوتے رہے۔ ایک تاریخ دان کے مطابق پشاور کی آبادی 100 عیسوی میں 1,20,000 افراد کے لگ بھگ تھی، اور اس وقت آبادی کے اعتبار سے دنیا کا 12واں بڑا شہر تھا۔ بعد میں پارتھی، ہند پارتھی، ایرانی اور پھر کشان حکمرانوں نے اس پر قبضہ کیے رکھا۔ کشان حکمران کنیشکا 127 عیسوی کے لگ بھگ بادشاہ بنا۔ اس نے اپنا دارالحکومت پشکلاوتی موجودہ چارسدہ سے منتقل کر کے پرشپورہ موجودہ پشاور قائم کیا۔ دوسری صدی عیسوی سے بدھ بھکشو زرتشت ہندو روحیت کے پشاور زرتشت مذہب کے کشان حکمرانوں سے مشاورت کرنے آتے رہے تھے۔ کشان حکمرانوں نے ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر بدھ مت قبول کر لیا، اور بدھ مت کو شہر میں سرکاری درجہ مل گیا۔ حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پشاور بدھ مت کی تعلیمات کا اہم مرکز بن گیا، جبکہ آبادی کی اکثریت زرتشت اور روحیت کی پیروکار رہی۔ بدھ مت کے مخلص پجاری ہونے کی حیثیت سے کنشک نے اس دور کی دنیا کی بلند ترین عمارت بنوائی، جو بدھ مت کا اسٹوپا تھی، اور جہاں بدھ مت سے متعلق مذہبی تبرکات جمع کیے گئے تھے۔ یہ اسٹوپا پرانے پشاور کے گنج دروازے کے ساتھ باہر بنا ہوا تھا۔ اس اسٹوپا کے باہر قدیم ترین روایت چینی سیاح اور بخشو فاہیان کی تحریر سے ملتی ہے، جو یہاں 400 عیسوی میں آیا تھا۔ اس کے مطابق اسٹوپا کی بلندی 40 چاند سے زیادہ یعنی اندازاً 120 میٹر تھی، اور اس پر ہر طرح کے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ فاہیبان کے مطابق اس نے آج تک جتنے مندر اور اسٹوپا دیکھے تھے، کنشک اسٹوپا ان سے کہیں زیادہ خوبصورت اور مضبوط تر تھا۔ آسمانی بجلی گرنے سے اسٹوپا تباہ ہوا، اور کئی بار اس کی مرمت کی گئی۔ ہیون سانگ کی 636 عیسوی میں آمد تک اسٹوپے کا ذکر ملتا ہے۔ بدھا سے منسوب تبرکات جو ایک جواہرات جڑی ٹوکری میں رکھے تھے، 1909 میں اسٹوپا کے عین وسط میں ایک زیر زمین کمرے سے کھدائی کر کے ڈاکٹر ڈی بی سپونر نے نکالا۔ اگر بات کی جائے پشاور پر مسلموں حملہ آوروں کی، تو خراسان پر عرب قبضے کے بعد پشتون اسلام لانے لگے۔ 1001 عیسوی میں ترک بادشاہ محمود غزنوی نے اپنی غزنوی سلطنت کو افغانستان سے آگے بر صغیر تک پھیلایا۔ 997 عیسوی میں سبکتگین کی وفات کے بعد خراسان کا گورنر ان کا بیٹا محمود بنا، جس نے بعد ازاں دولت سامانیہ سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی سلطنت قائم کی، اور 919 عیسوی میں سلطان کا لقب اختیار کیا۔ ابتدائی دور میں پشاور کے علاقے میں کئی خون ریز جنگیں ہوئیں، جن کا آغاز محمود اور ہندو بادشاہ جے پال کے درمیان جنگ سے ہوا۔ جے پال کی مستقل خواہش تھی کہ سبکتگین کے ہاتھوں چھینی گئی سلطنت کو واپس لیا جائے۔ جے پال کی مدد کے لیے کچھ پٹھان تو تھے، لیکن ان کی حمایت زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ نومبر 1001 میں جے پال کی شروع کی ہوئی جنگ میں اسے شکست ہوئی، اور اس سمیت اس کی فوج قیدی بنی۔ آزاد ہونے پر اس نے اپنے بیٹے آنند پال کو بادشاہ بنایا۔ محمود نے پٹھانوں کو سزا دی، اور مسلمان ہونے کے بعد وہ محمود کے ساتھ وفادار ہو گئے۔
اس کے علاوہ افغان پشتون شہنشاہ شیر شاہ سوری نے پشاور کی تعمیر نو کو تیزی دی۔ اس نے اپنی دلی سے کابل کی شاہراہ درہ خیبر کے راستے 16ویں صدی میں بنوائی۔ بعد میں مغلوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا۔ مغل بادشاہت کا بانی بابر جب موجودہ دور کے ازبکستان سے پشاور پہنچا اور بگرام کا شہر آباد کرایا اور 1530 میں قلعہ دوبارہ بنوایا تو بابر کے پوتے اکبر نے اس کا نام بدل کر پشاوا کر دیا، جس کا مطلب ہے سرحد پر واقع جگہ۔ دنیا بھر سے مسلمان صوفیاء، مشائخ، استاد، معمار، سائنسدان، تاجر، سپاہی، افسر شاہی، ٹیکنوکریٹ وغیرہ غول در غول جنوبی ایشیا کی اسلامی سلطنت کو آن پہنچے۔ مغربی ایران کی طرح یہاں بھی شجرکاری اور باغات اگانے سے پشاور شہر پھولوں کا شہر بن گیا۔ خوشحال خان خٹک جو مشہور افغان پشتون شاعر تھے، پشاور کے نزدیک پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی پشاور سے وابستہ رہی۔ افغان آزادی کی حمایت کرنے کی وجہ سے یہ مغل بادشاہوں بالخصوص اورنگزیب کے لیے مستقل سردرد بنے رہے۔ 18ویں صدی میں ناصر شاہ کے دور حکومت میں مغل سلطنت کے زوال کے بعد پشاور پر ایران نے قبضہ کر لیا۔ 1747 میں لویا جرگا نے پشاور کو افغان درانی سلطنت کا حصہ بنا دیا، جس پر اس وقت احمد شاہ درانی کی حکومت تھی۔ 1776 عیسوی میں احمد شاہ کے بیٹے تیمور شاہ درانی نے پشاور کو اپنا سرمائی دارالحکومت بنایا اور بالا حصار کا قلعہ افغان بادشاہوں کی قیام گاہ بن گیا۔ درانی دور حکومت میں پشتونوں نے جنوبی ایشیا پر حملوں میں حصہ لیا۔ 19ویں صدی کے آغاز پر سکھوں کے قبضے تک پشاور درانیوں کے سرمائی دارالحکومت کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ پشاور پر مختصر عرصے کے لیے مرہٹوں کا قبضہ بھی رہا، جو ہندوستان کی سلطنت پر قابض تھے۔ انہوں نے 8 مئی 1778 کو قبضہ کیا۔ بعد میں افغان درانیوں کے بڑے لشکر نے 1759 میں پشاور پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 1812 میں پشاور پر افغانستان کا قبضہ ہوا، لیکن جلد ہی اس پر سکھوں نے حملہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ برطانوی مہم جو اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے سابق ایجنٹ ویلیم مور کرافٹ کی سربراہی میں ایک مہم پہنچی تو اسے کابل کی حکومت اور لاہور کے سکھ حکمرانوں سے تحفظ کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھا گیا۔ مور کرافٹ کو پشاور کے گورنر کا عہدہ بھی پیش کیا گیا اور علاقے کی ایسٹ انڈیا کمپنی سے وفاداری پیش کی گئی، جسے اس نے رد کر کے اپنا سفر پشاوری فوجیوں کے ساتھ ہندوکش کا سفر جاری رکھا اور کابل جا پہنچا۔ 1818 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے پشاور پر قبضہ کر کے یہاں کا دورہ کیا۔ 1834 میں اسے سکھ ریاست میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد شہر کا زوال شروع ہوا۔ مغل دور کے بہت مشہور باغات تباہ کر دیے گئے۔ سکھوں کے نمائندے کے طور پر اطالوی باشندے پاولو آویتا بائل نے حکمرانی کی اور اس کے دور کو پھانسیوں اور سولیوں کا دور کہا جاتا ہے۔ پشاور کی مشہور مسجد مہابت خان جو 1630 میں بنائی گئی تھی، سکھوں کے دور میں تباہ کر دی گئی۔ سکھ مت کو قائم رکھنے کے لیے ہری سنگھ نلوا نے گردوارہ بھائی جوگا سنگھ اور گردوارہ بھائی بیبا سنگھ بنوائے۔ اگرچہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد پشاور سے سکھوں کی آبادی انتہائی کم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی افغانستان اور قبائلی علاقوں سے پناہ کی تلاش میں آنے والے 4000 سکھوں کی وجہ سے آبادی پھر کسی حد تک بڑھ گئی ہے۔ 2008 میں پاکستان میں سکھوں کی سب سے بڑی تعداد پشاور میں ہی آباد تھی۔ پشاور کے سکھ خود کو پشتون کہلاتے اور بطور مادری زبان ہند کو بولتے ہیں۔ 1835 میں دوست محمد خان کو شہر پر قبضے میں اس وقت ناکامی ہوئی جب اس کی فوج نے خالصہ دل کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دوست محمد خان کا بیٹا محمد اکبر خان 1837 کی جمرود کی جنگ میں پشاور پر قبضے میں تقریباً کامیاب ہو گیا تھا، لیکن پھر اسے ناکامی ہوئی۔ سکھوں کی حکمرانی 1849 میں اس وقت ختم ہوئی جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد
ایسٹ انڈیا کمپنی نے سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ جیت لی۔ 1849 میں سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ کے بعد پشاور انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1857 کی سپاہیوں کی بغاوت کے بعد مقامی فوجیوں کے 4000 افراد کو بغیر خون بہائے غیر مسلح کر دیا گیا۔ اس طرح 1857 کی بغاوت کے بعد پورے ہندوستان میں ہونے والے خون خرابے سے پشاور بچ نکلا۔ مقامی سرداروں نے برطانوی راج کا ساتھ دیا۔ شہر کے باہر کے پہاڑوں کے نقشے 1893 میں سر مورٹ ٹیمر ڈیونڈر نے بنائے، جو اس وقت برٹش انڈیا حکومت کا خارجہ سیکرٹری تھا۔ اس نے افغان حکمران عبد الرحمن خان کے ساتھ مل کر افغان سرحد کا نقشہ بنایا۔ 1868 میں شہر کے مغرب میں برطانیہ نے ایک بڑی چھاؤنی قائم کی اور پشاور کو اپنا سرحدی مرکزی مقام بنا دیا۔ مزید برآں پشاور میں انہوں نے کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے، جن میں شہر کو بذریعہ ریل ملک کے دیگر حصوں سے ملانے، مسجد مہابت خان کی تعمیر شامل تھی۔ برطانیہ نے کنگھم کلاک ٹاور بھی بنایا، جو ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی کی تقریبات کے سلسلے میں بنایا گیا تھا۔ 1906 میں ملکہ وکٹوریہ کی یاد میں وکٹوریہ ہال بنایا، جہاں اب پشاور کا عجائب گھر قائم ہے۔ مغربی تعلیم دینے کے لیے برطانیہ نے ایڈورڈز کالج اور اسلامیہ کالج 1901 اور 1913 میں بنائے۔ بہت سارے اسکولز بھی بنائے جن کو اینجلیکن چرچ چلاتا تھا۔ پشاور پشتون اور ہند کو مشاہرین کے مرکز کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ ہند کو بولنے والے افراد برطانوی راج میں یہاں کی ثقافت پر غالب اثر رکھتے تھے۔ پشاور میں ہی غفار خان کی چلائی ہوئی عدم تشدد کی تحریک سامنے آئی، جو موہن داس گاندھی سے متاثر تھی۔ اپریل 1930 میں مقامی افراد کے بڑے گروہ نے قصہ خانی بازار میں پرامن مظاہرہ کیا کہ ان کے خلاف برطانیہ نے امتیازی قوانین بنائے ہیں۔ برطانوی افواج کی فائرنگ سے 400 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس واقعے اور ان 400 شہیدوں کی یاد میں ایک یادگار بھی یہاں موجود ہے، جسے یادگار شہیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1947 میں پشاور ڈومیننٹ پاکستان کا حصہ بن گیا۔ مقامی سیاستدانوں نے پاکستان میں شمولیت کی منظوری دی، اگرچہ اکثریت اس الحاق کے حق میں نہیں تھی، لیکن خان عبد الغفار خان کی قیادت میں ایک چھوٹے گروہ کا خیال تھا کہ جنوبی ایشیا میں ایک کنفیڈریشن زیادہ بہتر ہوتی، اور انہوں نے متحدہ ہندوستان کو بہتر سمجھا۔ تاہم عوام کی بھاری اکثریت متحدہ ہندوستان اور خود کو ہندوستانی کہلوانے کے سخت مخالف تھی۔ انتہائی قلیل تعداد پشاور کو افغانستان میں شامل دیکھنا چاہتی تھی۔ یہی خیال بعد ازاں پشتونستان کی بنیاد بنا، جو پاکستان اور افغانستان دونوں سے آزاد ریاست ہوتی۔ نئے پاکستان کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی نیت سے افغانستان نے دو رخہ حکمت عملی تیار کی، تاکہ شمال مغربی سرحدی صوبے کو عدم استحکام کا شکار بنا سکے۔ ایک طرف تو اس نے پاکستان کے مخالف بھارت سے دوستی کی، تو دوسری طرف روس کے ساتھ بھی دوستی شروع کر دی، جو بالآخر افغانستان پر روسی حملے پر داخل ہوئی۔ دوسری طرف اس نے 1960 کی دہائی میں اپنی مرضی کے سیاستدانوں کو معاشی امداد مہیا کی۔ 1960 کی دہائی سے 70 کی دہائی تک اس حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ رہا، تاہم بعد میں عوام کی اکثریت نے پاکستان کو قبول کر لیا۔ تاہم پنجابی طبقہ اشرافیہ کے خلاف ان کی ناپسندیدگی بڑھتی رہی۔ پشتونوں کو پاکستان میں شامل ہونے کے بعد پاکستانی سیاست اور قومی افسر شاہی میں بھی آنے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں ایوب خان، جو ایک پشتون تھے، پاکستان کے صدر بن گئے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی پاکستان کا حصہ بننے کو قبول کر لیا، اور ایک انتہائی چھوٹی اور غیر اہم سیاسی جماعت پختونخوا ملت پارٹی نے پاکستان اور افغانستان سے علیحدگی کی باتیں جاری رکھیں۔ اگرچہ علیحدگی کی تحریک بہت کمزور تھی، لیکن پاک افغان تعلقات میں اس کی وجہ سے مستقل دراڑ پڑ گئی۔ آج پشاور کے پشتون خود کو فخریہ پاکستان کے رکھوالے اور پاکستانی کہلاتے ہیں۔ 1950 کی دہائی کے وسط تک پشاور دیواروں کے بیچ گھرا شہر تھا، جس کے 16 دروازے تھے۔ ان میں کابلی دروازہ سب سے زیادہ مشہور تھا۔ جنوری 2012 میں اس وقت کے ڈی سی
سراج احمد نے اعلان کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ شہر کے تمام پرانے دروازے پرانی حالت میں بحال کر دیے جائیں گے۔ شہری آبادی کے تناسب سے شہر کا حجم نہیں بڑھا، اس وجہ سے آلودگی اور آبادی کی گنجانی کی وجہ سے شہر پر برے اثرات ہو رہے ہیں۔ آبادی کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں افغان گاڑیاں بھی شہر سے گزرتی ہیں، جس سے شہر کی فضا مزید آلودہ ہو رہی ہے۔ گاڑیوں کے دھوئیں سے کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، دھواں مٹی اور ایتھائل لیڈ پھیلتا ہے۔ ایندھن میں ملاوٹ اور غیر معیاری مرمت شدہ گاڑیوں کی وجہ سے مزید آلودگی بڑھ رہی ہے۔ بری حالت میں موجود سڑکوں اور سڑک کے کنارے چلنے والی گاڑیوں سے بہت دھول اڑتی ہے۔ افغان سرحد پر ہونے کی وجہ سے پشاور میں بہت بڑی تعداد میں افغان ٹریفک بھی آتی ہے۔ 1980 میں افغان جنگ کی وجہ سے پشاور CIA اور ISI کے تربیت یافتہ گروپوں کے سیاسی مرکز اور افغان مہاجر کیمپوں کا مرکز رہا۔ اکثر روسی جاسوس ان گروہوں میں گھس کر تشدد کو ہوا دیتے رہے۔ روسی اور امریکی ایجنٹوں کے درمیان میدان جنگ پشاور میں بن گیا۔ 1988 کے انتخابات کے دوران میں تقریباً 1 لاکھ افغان مہاجرین یہاں آباد تھے اور غیر رجسٹر شدہ مہاجرین کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ بہت سارے نسلی پشتون افغان آسانی سے پشاور میں مقامی آبادی میں گھل مل گئے ہیں اور ابھی تک پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ 2012 میں پشاور افغانستان اور وسط ایشیا کے درمیان میں رابطے کا ذریعہ ہے۔ پشاور پاکستان کے اندر اہم شہر کی حیثیت رکھتا ہے اور پشتون ثقافت اور گندھارا آرٹ کا مرکز ہے۔ طالبان شدت پسندوں کا نشانہ ہونے کی وجہ سے یہاں پشتون تعمیرات کو بہت نقصان پہنچا ہے، حتیٰ کہ پشتون شاعر رحمان بابا کے مزار کو 2009 میں بم دھماکے کا نشانہ بنایا گیا۔ خیبر پختونخوا کی طرح درہ خیبر کے مشرقی سرے پر واقع پشاور سطح مرتفع ایران کا حصہ ہے۔ حالیہ جغرافیائی دوروں میں وادی پشاور میں سلٹ، ریت اور پتھر جمع ہوتے رہے ہیں۔ دریائے کابل اور بدنی نالہ کے درمیان میں سیلابی میدان ہے جو شمال مغرب میں وارسک تک جاتے ہیں۔ پشاور کے میدان میں داخل ہوتے ہوئے دریائے کابل کئی شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، جن میں 2 سے زیادہ بڑی ہیں۔ مشرق کو جانے والی شاخ ادیزئی دریا کہلاتی ہے جو 4 سدہ کو جاتی ہے اور شاہ عالم شاخ آگے جا کر دریائے نگومن میں مل جاتی ہے۔ پشاور کا موسم نیم بنجر ہے اور گرمیاں بہت سخت جبکہ سردیاں نسبتاً سرد ہوتی ہیں۔ سردیوں کا موسم نومبر سے شروع ہو کر مارچ کے اواخر تک اور کبھی کبھار اپریل کے وسط تک چلا جاتا ہے۔ گرمیاں وسط مئی سے وسط ستمبر تک جاتی ہیں۔ گرمیوں میں گرم ترین مہینوں کا اوسط درجہ حرارت 40 ڈگری سے اوپر چلا جاتا ہے اور کم سے کم اوسط درجہ حرارت 25 ڈگری ہے۔ سردیوں کا کم سے کم درجہ حرارت 2 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 15 ڈگری رہتا ہے۔ سردیوں میں اکثر یہاں درجہ حرارت 0 ڈگری کے قریب چلا جاتا ہے، مگر 7 جنوری 1970 کے دن پشاور میں آج تک کی سب سے زیادہ سردی ریکارڈ کی گئی اور درجہ حرارت -3.9 ڈگری تک چلا گیا۔ پشاور مونسون علاقے میں نہیں آتا، تاہم بارش سردیوں اور گرمیوں میں بھی ہوتی رہتی ہے۔ مغربی اثرات کی وجہ سے فروری اور اپریل میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ سردیوں کی سب سے زیادہ بارش کی مقدار فروری 2007 میں ریکارڈ کی گئی جو 236 ملی میٹر تھی۔ گرمیوں کی سب سے زیادہ بارش جولائی 2010 میں 402 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ اس دوران میں 29 جولائی 2010 کو 24 گھنٹے میں بارش کا نیا ریکارڈ قائم ہوا جو 274 ملی میٹر تھا۔ سردیوں میں ہونے والی بارش گرمیوں کی نسبت زیادہ رہتی ہے۔ 30 سال کے ریکارڈ کے مطابق سالانہ بارش کی اوسط مقدار 400 ملی میٹر ہے اور سب سے زیادہ ایک سال میں 904.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی جو 2003 میں تھی۔ ہوا کی رفتار دسمبر میں 5 ناٹ جبکہ جون میں 24 ناٹ تک ریکارڈ ہوئی ہے۔ جون میں ہوا میں اوسط نمی کا تناسب جون میں 46% جبکہ اگست میں 76% ہے۔ 18 جون 1995 کو سب سے زیادہ 50 ڈگری جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 7 جنوری 1970 میں -3.9 ڈگری ریکارڈ ہو چکا ہے۔ پشاور کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 1998 میں آبادی 9,82,816 تھی۔ آبادی میں اضافے کی شرح 3.29% ہے جو پاکستان کے دیگر شہروں کی اوسط سے زیادہ ہے۔
خانہ و مردم شماری پاکستان 2017 کے مطابق پشاور شہر کی آبادی 19,70,000 افراد پر مشتمل ہے۔ 2002 میں آبادی میں اضافے کی موجودہ شرح کی وجہ سے آبادی 20 سال میں دگنا ہو گئی ہے۔ ضلع پشاور شمالاً جنوباً 50 کلومیٹر جبکہ شرقاً غرباً 30 کلومیٹر ہے۔ شہر سطح سمندر سے 359 میٹر بلند ہے۔ وادی پشاور تقریباً گول ہے اور دریائے سندھ سے خیبر کے پہاڑوں تک پھیلی ہے۔ اس کے شمال اور شمال مشرق میں پہاڑی سلسلہ ہے جو مشرق کو وادی سوات سے الگ کرتا ہے۔ شمال مغرب میں خیبر کے سنگلاخ پہاڑ واقع ہیں۔ جنوب میں سفید کوہ کی شاخ شروع ہو جاتی ہے اور یہی شاخ پشاور کو کوہاڑ سے جدا کرتی ہے۔ کوہ لقا کی بلندی 6,600 فٹ ہے اور خیبر میں واقع جو شہر کے وسط سے 25 کلومیٹر جبکہ حیات آباد سے 15 کلومیٹر دور ہے۔ پشاور کی آبادی کا 98.5% سے زیادہ حصہ مسلمان ہے جن کی اکثریت سنی ہے۔ شیعہ بھی اہم اقلیت ہیں۔ موجودہ دور کا پشاور اگرچہ مسلمان اکثریت پر مشتمل ہے تاہم ماضی میں یہاں ہندو، سکھ، یہودی، زرتشت اور بہائی مذہب کے لوگ بھی آباد تھے۔ موجودہ دور میں سکھوں کی آبادی کے علاوہ یہاں ہندو اور مسیحی بھی آباد ہیں۔ مسیحی شہر کا دوسرا بڑا نسلی گروہ ہے جس کے پیروکار تقریباً 20,000 کی تعداد میں ہیں جبکہ احمدیہ برادری کے 7,000 افراد بھی پشاور میں مقیم ہیں۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد پشاور سے سکھوں کی آبادی انتہائی کم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی افغانستان اور قبائلی علاقوں سے پناہ کی تلاش میں آنے والے 4,000 سکھوں کی وجہ سے آبادی پھر کسی حد تک بڑھ گئی ہے۔ 2008 میں پاکستان میں سکھوں کی سب سے بڑی تعداد پشاور میں آباد تھی۔ پشاور کے سکھ خود کو پشتون کہلاتے اور بطور مادری زبان ہند کو بولتے ہیں۔ 1940 کی دہائی کے آخر تک یہاں ایک چھوٹی مگر فروغ پذیر یہودی برادری بھی موجود تھی تاہم تقسیم ہند اور ریاست اسرائیل کے قیام کے بعد وہ بھارت اور اسرائیل منتقل ہو گئے۔ پشاور 1978 میں افغان خانہ جنگی کے دور سے ہی افغان مہاجرین کا میزبان رہا تاہم 1979 میں افغانستان پر سوویت حملے کے بعد اس میں زیادہ اضافہ ہوا۔ 1980 تک 1 لاکھ پناہ گزین فی ماہ صوبہ داخل ہو رہے تھے جن میں سے 25% پناہ گزین ضلع پشاور مقیم ہو گئے۔ افغان پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کے پشاور میں مقیم ہونے کی وجہ سے شہر کے بنیادی ڈھانچے پر زور پڑا اور شہر کی آبادیات میں بہت تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ 1988 کی قومی انتخابات کے دوران میں پشاور میں ووٹ ڈالنے کے لیے تقریباً 1 لاکھ افغان مہاجرین غیر قانونی طور پر درج تھے۔ افغان پناہ گزینوں پر اکثر انتہا پسند اسلامی گروہوں کے خلاف پاکستان کی جنگ کے دوران میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں ملوث ہونے کا الزام لگتا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں پر قومی اسمبلی کی تو اسمبلی پاکستان کے پارلیمان کا ایوان زیریں ہے جس کی صدارت سپیکر کرتا ہے جو صدر اور ایوان بالا سینٹ کے چیئرمین کی عدم موجودگی میں ملک کے صدر کی حیثیت سے ذمہ داریاں انجام دیتا ہے۔ عام انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت کا سربراہ عموماً وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے جو قائد ایوان بھی کہلاتا ہے۔ آئین پاکستان کے مطابق قومی اسمبلی 342 نشستوں پر مشتمل ہے۔ پشاور سے قومی اسمبلی کی 4 نشستیں جن کی فہرست یہ ہے: حلقہ NA1، حلقہ NA2، حلقہ NA3 اور حلقہ NA4۔ خیبر پختونخوا حکومت پاکستان کی ایک اکائی جس کی عملداری صوبہ خیبر پختونخوا میں محدود ہے۔ اس کے سرکاری دفاتر پشاور میں واقع ہیں جو صوبہ خیبر پختون کا صدر مقام بھی ہے۔ اگر بات کی جائے خیبر پختونخوا میں انتظامی تقسیم کی تو پشاور ڈویژن پاکستان کی انتظامی تقسیم میں خیبر پختونخوا کا ایک جز ہے، گو کہ مقامی حکومتوں کے 2000 میں آئی اصلاحات میں اس کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے۔ 1947 میں آزادی کے بعد صوبہ سرحد یعنی خیبر پختونخوا کو 2 ڈویژن میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یہ 2 ڈویژن ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور ڈویژن تھے۔ 1976 تک پشاور ڈویژن میں ہزارہ اور کوہاٹ کے اضلاع بھی شامل تھے جو بعد میں ڈویژن قرار دے دیے گئے۔ پشاور ڈویژن کے 3 اضلاع ہیں: ضلع چارسدہ، ضلع نوشہرہ، ضلع پشاور۔ ضلع پشاور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع ہے۔
اس کا مرکزی شہر پشاور ہے جو خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ 2017 میں آبادی کا تخمینہ 42,69,000 افراد پر لگایا گیا۔ ضلع پشاور میں عمومی طور پر پشتو، ہندکو اور اردو زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس کا کل رقبہ 1257 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی فی کلومیٹر کثافت آبادی 3,400 افراد ہے۔ پشاور کو صوبہ خیبر پختونخوا کے ثقافتی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی ثقافت طویل عرصے تک گندھارا ثقافت، پختون ثقافت اور ہندکو ثقافت سے متاثر ہوتی آئی ہے۔ پشاور جس صوبے میں ہے اس کی اکثریت آبادی پختون، جبکہ پشاور میں 1980 کی دہائی کے اوائل تک آبادی کی اکثریت ہندکو تھی جو یہاں کے مقامی ہیں۔ پختون اور ہندکو کو ثقافتوں میں کافی چیزیں مماثل ہیں اور جغرافیائی اعتبار سے کچھ اختلافات بھی ہیں۔ ہندکو افراد زیادہ تر شہری جبکہ پختون افراد کی اکثریت دیہاتی پس منظر رکھتی ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ اور رہن سہن میں بھی واضح فرق دیکھا جا سکتا ہے۔ پشاوری چپل یہاں کی ایک قسم کی چپل ہے جو زیادہ تر پاکستان کے شمال مغربی اور وسطی علاقوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہ چپل شلوار قمیض کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ شروع میں یہ چپل چمڑے کی مدد سے صرف کالے اور براؤن رنگ میں تیار کی جاتی تھی۔ اب یہ کئی دوسرے رنگوں میں بھی تیار کی جاتی ہے۔ لوگ چپل سازوں سے اپنے پسندیدہ رنگ کی پشاوری چپل بنواتے ہیں۔ مختلف مذہبی تہواروں اور تقریبات میں بھی پشاوری چپل پہنی جاتی ہے۔ ہر تہوار اور تقریب میں اسے کافی مقبول سمجھا جاتا ہے۔ ان ڈیزائنز میں ڈبل تلے والی پشاوری چپل تیار کی جاتی ہے۔ مختلف تہواروں کے موقع پر نئے پشاوری چپل پہننا روایت کا حصہ ہے، تاہم عیدین میں اسے خاص اہمیت حاصل ہے۔ پشاوری چپل پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی تیزی سے مقبول ہو چکی ہے، خاص کر نوجوانوں میں اسے جینز کے ساتھ پہننے کا رجحان بن گیا ہے۔ 2014 میں پشاوری چپل عالمی سطح پر فیشن کی ایک علامت بنی۔ برطانوی فیشن ڈیزائنر پاول سمتھ نے پشاوری چپل کی نقل کر کے چپل بنائے اور 300 پاؤنڈز یعنی پاکستانی 50,000 روپے پر ایک جوڑا فروخت کیا۔ پاول سمتھ نے لوگوں کے سامنے اسے اس انداز میں پیش کیا کہ یہ ڈیزائن اسی نے تیار کیا ہے۔ اس پر ایک تعداد میں لوگوں نے مختلف جگہوں پر اس کے خلاف شکایت کی کہ یہ پاکستانی ڈیزائنرز کی محنت کو ضائع کرا کر سمتھ نے فنکاروں کی اس محنت پر اپنا نام لگایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے برطانوی برانڈز مالکان اور برطانوی حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ یہ چپل پاکستان کی ثقافت کا اہم جز ہے، اس کو اپنے اصلی نام سے ہی پکارا جائے اور جو لوگ فنکاروں کی محنت کو ضائع کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ اس احتجاج کے بعد پاول سمتھ نے اپنی ویب سائٹ پر چپلوں کی ڈسکرپشن تبدیل کر کے یہ ٹیگ لگا لیا کہ یہ چپل پشاوری چپل سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے پشاوری پگڑی کی تو پشاوری پگڑی ایک قسم کی خاص پگڑی ہے جو تربن کے انداز میں ہوتی ہے۔ یہ پشاور میں زیادہ استعمال کی جاتی ہے، اسی نسبت سے اس کو پشاوری پگڑی کہا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے پشاور کی اور پھر اس میں قصہ خانی بازار کا قصہ نہ آئے تو سمجھیے کہ پشاور کی تمام کہانی ادھوری رہ گئی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں قصہ خانی بازار کی طرف۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پشاور کا ایک مشہور تاریخی بازار ہے جسے قصہ خانی بازار کہا جاتا ہے۔ تاریخی لحاظ سے ادبی اور سیاسی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بازار کا نام دراصل یہاں کے روایتی کعبہ خانوں، ٹکا کباب، چپلی کباب اور خشک میوہ جات کی دکانوں کے ساتھ جڑی اس تجارت سے منسوب ہے جہاں پہلے پہل دور دراز سے آئے تاجر یہاں کے مہمان خانوں میں قیام کرتے اور اپنے اپنے ملکوں کے حالات قصے کی شکل میں بیان کرتے۔ یہاں کے قصہ گو پورے علاقے میں مشہور تھے۔ یہاں تاجروں کے علاوہ قافلوں کا بھی پڑاؤ ہوتا اور فوجی مہمات کا آغاز اور پھر اختتام جو تفصیلاً ہر مہم کے احوال کے ساتھ یہیں ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے پیشہ ور قصہ گو بہت مشہور تھے اور یہ تاجروں، مسافروں اور فوجیوں سے سنے قصوں کو نہایت خوبی سے بیان کیا کرتے تھے۔ ایک وقت میں اس بازار کو غیر تحریر شدہ تاریخ کا مرکز کہا جاتا تھا۔ خیبر پختونخوا کے گزیٹر کے سیاح لوئل تھامس اور پشاور کے برطانوی کمشنر ہربرٹ ایڈورڈز نے اپنی تصانیف میں اس بازار کو وسط ایشیا کا پکاڈلی قرار دیا ہے۔ اگر بات کی جائے سیٹھی محلہ کی تو قدیم پشاور کے اندر دیوار شہر کے مرکز میں
ایک علاقہ ہے جو وسط ایشیائی طرز تعمیر کے گھروں کے لیے مشہور ہے۔ محلہ میں سیٹھی خاندان کے 7 مکانات موجود ہیں جو فن کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ اگر بات کی جائے موسیقی کی تو افغان جنگ کی وجہ سے افغان مہاجرین پاکستان پہنچے اور پشاور میں افغان موسیقار اور فنکار بھی آن بسے۔ اس کے علاوہ پشتو موسیقی اور سینما دری موسیقی جو تاجک افراد کی پسند ہے اور فارسی میں کتب کی چھپائی بھی پشاور میں اب جڑ پکڑ چکی ہے۔ پشاور سے شیعہ مذہبی کتب قصہ خوانی بازار سے چھپتی ہیں۔ 2002 میں متحدہ مجلس عمل کی انتخابی کامیابی کے بعد عوامی سطح پر موسیقی کی نمائش اور پبلک ٹرانسپورٹ پر موسیقی پر پابندی لگ گئی، تاہم زیر زمین استعمال بڑھ گیا۔ 2008 میں نسبتاً آزاد خیال عوامی نیشنل پارٹی کی جیت کے بعد ثقافتی سرگرمیوں کو جلا ملی ہے، لیکن طالبان کی وجہ سے ثقافت بہت نقصان اٹھا رہی ہے۔ پشاور کا عجائب گھر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے تاریخی شہر پشاور میں ایک عجائب گھر ہے۔ اس کی ایک خصوصیت خصوصاً گندھارا تہذیب کے نوادرات ہیں۔ شہر کی اکثر آبادی ایک یا ایک سے زیادہ زبانیں بولتی ہے۔ اردو قومی زبان اور عام رابطے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ پختو آس پاس اور افغانستان سے پختونوں کی اکثریت کی آمد کے بعد 1980 کی دہائی سے بڑی زبان بن گئی ہے۔ پشاور کے مقامی لوگ جو خود کو پشوری کہلانا پسند کرتے ہیں وہ پشوری ہند کو بولتے ہیں۔ کھوار چترال کے لوگ بولتے ہیں۔ کوہستانی مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن کے لوگ بولتے ہیں۔ دری، ہزارگی، فارسی، تاجک مختلف افغان مہاجرین بولتے ہیں۔ یہاں پر بولی جانے والی دیگر زبانوں میں گوجری، کشمیری، شینا، رومانی، واخی، بلتی، بلوچی، براہوی، سندھی، فارسی، سرائکی اور انگریزی جو کہ سرکاری سطح پر اور سیاحت سے متعلق بھی استعمال ہوتی ہے۔ تحریری طور پر اردو اور انگریزی زبان ہی پشتو میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ پشتو اور فارسی انتہائی کم مقدار میں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر بات کی جائے معاشی اعتبار سے تو پشاور کی معاشی اہمیت تاریخی طور پر درہ خیبر داخلے پر ہونے کی وجہ سے امتیازی حیثیت رہی ہے۔ یہ وسط ایشیا اور بر صغیر کے درمیان میں تجارت کا سب سے اہم راستہ رہا ہے۔ 20ویں صدی کے وسط سے پشاور کی معاشیت کو ہیپی راہ میں ہونے کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ پشاور کی متوقع سالانہ ماہانہ فیکس آمدنی 1,17,924 اور کراچی 66,000 کے مقابلے میں 2015 میں 55,246 تھی۔ اگر بات کی جائے یہاں پر کام کرنے والی صنعتوں کی تو جمرود روڈ پر واقع پشاور کی صنعتی اسٹیٹ 868 ایکڑ پر محیط ہے، جو 1960 میں قائم کی گئی ایک صنعتی زون ہے۔ حیات آباد صنعتی اسٹیٹ پشاور کے مغرب کے مضافات میں واقع ہے، جہاں 646 صنعتی یونٹ موجود ہیں، تاہم کئی یونٹس اب استعمال میں نہیں ہیں۔ پاک چین اقتصادی راہداری کا حصہ ہونے کی وجہ سے صوبے میں 4 خصوصی اقتصادی زون قائم کیے جائیں گے۔ سڑکوں، بجلی، گیس، پانی اور سیکورٹی حکومت کی طرف سے فراہم کی جائے گی۔ شہر میں پناہ گزین افراد کی بڑی تعداد میں ہونے کے نتیجے میں پشاور کے رہائشیوں کا صرف 12% 2012 میں رسمی معیشت میں روزگار حاصل کر سکا ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں پر نقل و حمل کی تو باچا خان بین الاقوامی ہوائی اڈا پشاور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پاکستان کے صوبہ سرحد میں پشاور کے مقام پر واقع بین الاقوامی ہوائی اڈا ہے۔ یہ پشاور شہر کے مرکز سے تقریباً 10 منٹ کی مسافت پر واقع ہے اور پاکستان میں چوتھا مصروف ترین ہوائی اڈا شمار ہوتا ہے۔ اس ایئرپورٹ کی غیر معمولی بات یہ ہے کہ اس کے رن وے کے ایک حصے پر ریل کی پٹڑی گزرتی ہے جو خیبر ٹرین سفاری کے استعمال میں ہے، جو لنڈی کوتل تک سفر کرتی ہے۔ یہ ہوائی اڈا ایک لحاظ سے وادی پشاور کے مرکز میں واقع ہے۔ پشاور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے تقریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ گاڑی پر یہ سفر تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اس ہوائی اڈے کی تاریخی اہمیت ملک کے دوسری ہوائی اڈوں کی نسبت ممتاز ہے۔ چونکہ پشاور صوبہ سرحد کا مرکز ہے، اس لیے یہ ملک کے شمال مغربی حصے میں دنیا سے رابطے کا واحد ذریعہ ہے جو عالمی معیار پر پورا اترتا ہے۔
اس کے علاوہ پشاور چھاؤنی ریلوے اسٹیشن صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں کراچی پشاور مرکزی ریلوے لائن پر واقع ہے۔ یہ پشاور شہر کا مرکزی اور پاکستان ریلویز کا ایک اہم ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہاں عوامی ایکسپریس، خوشحال خان خٹک ایکسپریس، خیبر میل جیسی ریل گاڑیاں چلتی ہیں۔ اس اسٹیشن سے ریل گاڑیاں پاکستان کے مختلف شہروں کو جاتی ہیں، جن میں کراچی، لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالا گجرات، جیلم، خانیوال، ملتان، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، سکھر، جیکب آباد، لاڑکانہ، کوئٹہ اور کوٹری شامل ہیں، جبکہ پشاور میں دوسرا ریلوے اسٹیشن پشاور شہر ریلوے اسٹیشن ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں پر قائم شاہراہوں کی تو پشاور تاریخی طور پر بہت اہمیت کا حامل ہے، جو مختلف راستوں سے وسط ایشیا، جنوبی ایشیا سے مربوط رہا ہے۔ شہر میں عمومی نقل و حمل کے لیے سڑکوں کا جال موجود ہے۔ اگر بات کی جائے گرینڈ ٹرنک روڈ کی، جسے مختصراً جی ٹی روڈ بھی کہتے ہیں، دراصل ایشیا کے طویل ترین اور قدیم ترین شاہراہوں میں سے ایک ہے، جس کی عمر 2000 سال ہے۔ یہ شاہراہ جنوبی ایشیا کو وسط ایشیا سے ملاتی ہے، جو بنگلہ دیش سے شروع ہو کر بھارتی علاقوں سے ہوتی ہوئی پاکستانی پنجاب، پھر خیبر پختونخوا اور آخر میں افغان شہر کابل تک جاتی ہے۔ شاہراہ قراقرم پاکستان کو چین سے ملانے کا زمینی ذریعہ ہے۔ اسے قراقرم ہائی وے اور شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کے عظیم پہاڑی سلسلے قراقرم اور ہمالیہ کو عبور کرتی ہے۔ درہ خنجراب کے مقام پر سطح سمندر سے اس کی بلندی 4693 میٹر ہے۔ یہ چین کے صوبہ سنکیانگ کو پاکستان کی شمالی علاقوں سے ملاتی ہے۔ یہ دنیا کی بلند ترین بین الاقوامی شاہراہ ہے۔ اگر بات کی جائے قومی شاہراہ 55 یعنی N55 کی، تو قومی شاہراہ 55 یا N55، جسے عام طور پر انڈس ہائی وے کہا جاتا ہے، پاکستان کے صوبہ سندھ، پنجاب اور سرحد کو آپس میں ملانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اسے دریائے سندھ کے مشرقی کناروں پر واقع N5 پر دباؤ کو کم کرنے اور کراچی اور پشاور کے درمیان میں ایک مختصر اور متبادل راستہ اختیار کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس شاہراہ کی تجویز 1980 میں دی گئی اور کام کا آغاز 1981 میں کراچی سے ہوا اور 7 سال کے بعد پشاور میں مکمل ہوئی۔ پشاور رنگ روڈ یا خیبر پختونخوا ہائی وے S13 پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں واقع 35 کلومیٹر طویل ایک مداری شاہراہ ہے۔ M1 موٹر وے پاکستان میں موٹر وے ہے جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملاتی ہے۔ یہ 155 کلومیٹر طویل ہے، 88 کلومیٹر خیبر پختونخوا میں اور 67 کلومیٹر پنجاب میں واقع ہے۔ یہ افغانستان اور وسط ایشیا کے لیے ایک اہم رابطہ سڑک بن چکی ہے۔ یہ پاکستان موٹر وے کا حصہ ہے۔ اگر بات کی جائے پشاور کی اور پھر پشاور میں درہ خیبر کی بات نہ آئے تو بات ادھوری رہ جائے گی، تو درہ خیبر پاکستان کے شمال مغربی سرحد پر پشاور سے 33 میل طویل اونچے خشک اور دشوار گزار پہاڑوں میں گھرا ہوا ایک درہ ہے۔ چوڑائی ایک جگہ صرف 10 فٹ ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں آمد و رفت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تاریخ میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بر صغیر میں شمال مغرب کی طرف سے جتنے فاتح آئے اسی راستے سے آئے۔ انگریزوں نے 1879 میں اس پر قبضہ کیا۔ درہ خیبر جمرود سے شروع ہوتا ہے اور طور خم تک چلا گیا ہے، جو پاک افغان سرحد کی آخری چوکی ہے۔ باب خیبر اور قلعہ جمرود پاس ہی میں واقع ہیں۔ پشاور میں بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں، جن میں اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں شامل ہیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے پشاور یونیورسٹی اکتوبر 1950 میں قائم کی۔ ایڈورڈ کالج 1900 میں ہربرٹ ایڈورڈز نے بنایا اور اسے صوبے کا قدیم ترین کالج مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عباسین یونیورسٹی، جامعہ ذریعہ پشاور، سٹی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، فرنٹیئر وومین یونیورسٹی، گندھارا یونیورسٹی، اقرا نیشنل یونیورسٹی، اسلامیہ کالج یونیورسٹی، خیبر میڈیکل یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف کمپیوٹر اینڈ ایمرجنگ سائنسز پشاور کیمپس، کرتبہ یونیورسٹی، جامعہ سرحد، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور، جامعہ پشاور، زرعی یونیورسٹی، انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز، سرحد یونیورسٹی۔ اس کے علاوہ برسٹن یونیورسٹی شامل ہیں۔
امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹس کر کے ضرور کیجئے گا۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔